بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک طرف ملک میں اپوزیشن نے حکومت کے خلاف بھرپور احتجاج کا اعلان کیا ہے، بلکہ شروعات بھی ہوئے ہیں، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے تحریک بھی چلا رہے سر ابھی تک گوجرانوالہ میں اور کراچی میں بڑے جلسے کیے ہیں۔ جلسوں میں کیا ہوا ہے، جلسوں میں کون سے نواز شریف کی طرف سے یا باقی اپوزیشن کے لیڈران کی طرف سے کیا بیانات آ رہے ہیں، یہ ایک سائڈ پہ، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے تو وہ مسلسل خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ایک سائڈ پہ اگر فوج پہ یا فوج کے مشران پہ اپوزیشن کی طرف سے ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وزیرستان میں اسی دن جو واقعہ ہوا کہ ایک ہی دن میں 6 فوجی جوان جو ہیں، ان میں ایک کیپٹن بھی تھا، وہ شہید ہوئے، IED بلاسٹ ہوا۔ اسی طرح دوسرے دن وہاں پہ ہی خیبر ایجنسی میں تقریباً 6-7 سال بعد ہم نے دیکھا کہ نیٹو کے کنٹینر پہ حملہ ہوا اور اس میں جو ہموی ٹرکس تھے ان کو جلایا گیا۔ اسی طرح اورماڑہ میں ایک دہشت گردوں نے بلوچستان میں حملہ کیا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ تھا کیونکہ وہاں پہ تقریباً 16 کے قریب جو تھے، ان میں 14 یا 13-14 جو تھے وہ سیکیورٹی کے اہلکار تھے، اور کچھ آفیشلز تھے، ان کو مارا گیا دہشت گردوں نے۔ اسی طرح تربت میں بھی واقعہ ہوا، سیکیورٹی اہلکاروں پہ حملہ ہوا اور اس میں ایک شہید اور کافی جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اسی طرح سیکٹیرین ایشوز کے حوالے سے تو ہم دیکھیں تو کراچی میں جو مولانا عادل صاحب ٹارگٹ کلنگ ہوئے، ابھی ان سارے واقعات کو اگر ہم اکٹھا ان کو دیکھ لیں تو ایک سائڈ پہ جو دہشت گرد ہے پرانے قبائلی علاقوں میں، وہ ایک بار پھر بھرپور حملے کر رہے ہیں وقتاً فوقتاً۔ ہم دیکھتے ہیں ابھی تک تقریباً 30-40 کے قریب فوجی جوان جو ہے یہ گزشتہ چند مہینوں میں ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں، وہاں بھی مسلسل جو بلوچ انسرجنٹس ہیں ان کی طرف سے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح یہ مولانا عادل تو ملٹی ڈائمینشنل حملے ہو رہے ہیں، اور اسی طرح یہ باڑہ خیبر ضلع خیبر میں جو نیٹو کنٹینرز پہ جو حملہ ہوا ہے، یہ ان ساروں کو اگر ہم ملا کے دیکھ لیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پیٹرن ہے جو کہ ایمرج ہو رہا ہے، اور ہم نے جو اعلان کیا تھا بڑی قربانیوں کے بعد جو لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کیا تھا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو 2010, 11, 12 اس وقت جو حالات تھے، ایسے تو اللہ کرے کہ نہ آئے اور نہ آئیں گے، کیونکہ سیکیورٹی اہلکاروں نے یا سیکیورٹی اداروں نے بڑی جو ہے قربانیوں کے بعد، عوام نے بڑی قربانیوں کے بعد جو ہے ان دہشت گردوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو ختم کیا ہے۔ وہ ان گورنڈ اسپیسز جو تھے ٹرائبل ایریاز میں، ان کو ختم کیا گیا ہے، لیکن یہ IEDs بلاسٹ بم رکھ کے ان کا جو ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مزید بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو رپورٹس آ رہے ہیں کہ بڑے شہروں میں بھی اللہ نہ کرے واقعات ہو سکتے ہیں۔ سر بلوچستان میں سپریٹسٹ کی طرف سے یا بلوچ انسرجنٹس کی طرف سے جو حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ بھی بڑی تشویشناک ہے۔ کراچی میں مولانا عادل جن کا ایک سیکٹیرین ایک فیس ہے، یہ بھی بڑی، اس طرح نیٹو کنٹینر پہ خیبر ایجنسی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا ہم موازنہ کریں تو مسلسل افغانستان میں حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے لوگوں نے سنا ہوگا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے محیط یوسف صاحب، جس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہندوستان بہت زیادہ ایکٹیو ہے افغانستان میں، اور جتنے بھی اینٹی پاکستان میلیٹنٹس ہے یا دہشت گرد ہے، جو TTP کے بینر کو ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور آلموسٹ $10 ملین جو ہے ان پہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کی سپورٹ سے پاکستان میں حملے کریں تاکہ حالات خراب ہو جائے پاکستان میں بھی اور افغانستان، کیونکہ دوسری سائڈ پہ افغانستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی طالبان کی طرف سے اور دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے حملوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی سچویشن یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں اورماڑہ والا، گوادر والا، دیکھیں پاکستان اس وقت دنیا میں گوادر کو مارکیٹ کر رہا ہے، سی پیک کو مارکیٹ کر رہا ہے، لیکن اس قسم کے حملے جب ہو رہے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ کوئی اچھا سگنل باہر نہیں جا رہا ہے۔ اسی طرح نیٹو کنٹینر پہ جو حملہ ہوا، یہ بھی بہت میرے خیال میں تکلیف دہ بات ہے کہ جن راستوں کو ہم نے سیکیور کیا وہ راستے اب انسیکیور لگ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلوچستان والا جو واقعہ تھا اور ماڑا والا، وہ تو مجھے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے انٹیلیجنس فیلئر اسے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس جگہ پہ یہ حملہ ہوا ہے یہ اسی جگہ پہ یہ تیسرا حملہ ہے، اور اسی راستے میں ایک ہی پوائنٹ ہے جس سے
ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے وہاں، کیونکہ 2-3 پہاڑی سلسلے آتے ہیں اور وہاں جہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے یہ اس سے پہلے بھی 2 حملے ہوئے ہیں۔ تربت والا واقعہ بھی کافی تشویشناک ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو ملک میں سیاسی جو ٹیمپریچر ہے ان میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے حکومت کے خلاف، اور انسٹیبلٹی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ میں ابھی ان کا ایک انٹرنل بھی ہو سکتا ہے، ٹی ٹی پی کا بھی ہو سکتا ہے، ان کے سلیپر سیلز بھی ہو سکتے ہیں، ان کے سمپتھائزرز بھی ہو سکتے ہیں، سیکٹیرین میں بھی کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ بیرونی عناصر ملوث ہے، جس میں ہمارے کچھ دوست ممالک بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح کا انٹرنیشنل ڈائمنشن بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ چین اور پاکستان کی جو مشترکہ پروجیکٹ ہے سی پیک، اس کے خلاف بھی کافی ممالک جس میں ہندوستان، امریکہ وغیرہ جو ہے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جن کو گوادر اچھی نہیں لگتی اور کوشش کرتے ہیں کہ گوادر کا جو پورٹ ہے یہ کامیاب نہ ہو جائے۔ اب ان ساری صورتحال میں ہماری کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی محنت کے بعد، کافی قربانیوں کے بعد سیکیورٹی کو امپروو کیا گیا تھا، سیکیورٹی حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ ابھی ہماری سیاسی قیادت کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اور ہماری جو سیکیورٹی قیادت ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم پاکستان میں ہر 2 سال بعد 3 سال بعد اس قسم کی انسٹیبلٹی کی طرف چلے جائے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پھر سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ اس طرح اکنامک انسٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو پاکستان اس وقت سیکیورٹی کے مسائل میں، اکنامک پرابلمز میں اور پولیٹیکل پرابلمز میں، مطلب ہے کہ 3 فرنٹ پہ ہم نے لڑنا ہے۔ اکنامک فرنٹ جو کہ بہت زیادہ اس وقت پاکستان کو معاشی مسائل بہت زیادہ ہے، پولیٹیکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو کھینچتانی ہے وہ بھی پیک بھی پہنچی ہے، اور اس میں سیکیورٹی اداروں کو بھی ابھی شامل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سیکیورٹی کے حالات، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے قوم اور سب سے زیادہ رسپانسبلٹی وہ ہمارے حکومت، سیاسی قیادت اور سیکیورٹی اداروں کی ہوتی ہے کہ ابھی ہم نے گارڈ جو ہے نیچے نہیں کرنے ہیں، فوکس ہونا ہے، کیونکہ دشمن بہت زیادہ سمارٹ بھی ہے، اور پاکستان میں نہ وہ پرامن پاکستان دیکھ سکتا ہے، نہ جو ہے اکنامکلی ڈیولپ پاکستان دیکھ سکتا ہے، نہ وہ پولیٹیکلی اسٹیبل پاکستان دیکھ سکتا ہے۔ تو ان ساری صورتحال کو دیکھ کے ہمیں اپنی معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی کی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی۔